अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल और मैं हूं आपका मेजबान राही निसार। वादी कश्मीर में इस वक्त अगर एक तरफ तो सर्दी की लहर मगर दूसरी तरफ यहां पे जम्मू कश्मीर में एक और लहर, यानी कि हम बात करेंगे इस वक्त एक हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें इस वक्त स्टेट या घासचराई लैंड को निकाला जाता है। इस हवाले से आज बात करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पटन इलाके की भी बात करें, आज सिंहपोरा में भी यहाँ पे ड्राइव चल रहा है। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ है यहाँ पे तहसीलदार पटन साकिब मुर्तजा साहब। तहसीलदार पटन और सिंहपोरा यानी कि दोनों तहसीलों को यहाँ पे देखते हैं, तो इनसे बात करेंगे। जी सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज में। आप बता दीजिए जो आज का यहाँ पे ये ड्राइव है क्या है? जी बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पे आने के लिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एक्चुअली ये हमारी एक मुहिम रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट ओवर स्टेट लैंड और घासचराई लैंड, ये एक्चुअली पिछले 1.5 साल से चलता आ रहा है। तो इसमें हमें 6 मंथली रिट्रीवल प्लान देना पड़ता था टू द वर्दी डिप्टी कमिश्नर, और उनके बाद जाता था हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब के पास। तो अब रिसेंटली आपने भी देखा होगा से अराउंड ये से 10 to 15 days अगो हमारे जो यहाँ पे वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू है बिडूरी सर, तो उन्होंने एक हमारे सर्कुलर निकाला टू ऑल तहसीलदार्स दैट वट एवर काइंड ऑफ एनक्रोचमेंट दैट शैल बी, चाहे फिर स्टेट लैंड की बात करें, हम स्टेट लैंड में ही रोशनी लैंड ही आता था पहले, तो वो हो या फिर घासचराई लैंड हो, तो उनको इविक्ट करे बाय और बिफोर 31 जनवरी 2023। सो पहले डेडलाइन नहीं होता था, पहले रिटर्न प्लान के हिसाब से हम निकालते थे, बट हाँ ये पहले से लगभग 1-1.5 साल से चलता आ रहा है। सो इट इज नथिंग न्यू टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर वहीं पे अगर हमने देखा कि आपने यहाँ पे हर एक इलाके में पोस्टर चस्पान की है जिसपे आपने कहा है कि आप 24 घंटों के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर इसको खाली करो, जिसके पास भी स्टेट या घासचराई लैंड है। तो मुझे आप बता दीजिए, हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उनको बता दीजिए कि जिनके पास यहाँ पे 1 मर्रा या 2 मर्रा या 1 कनाल या उससे ज्यादा, इस पे कोई लिमिटेशन है इसके बारे में? देखिए, इट्स नॉट अबाउट द लिमिटेशन। एनक्रोचमेंट हमेशा इलीगली होती है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि कोई एनक्रोचमेंट अच्छी है कोई बुरी है। वट एवर काइंड ऑफ द एनक्रोचमेंट हैज बीन डन बाय द पीपल, तो उसको निकालना पड़ेगा एज पर द सर्कुलर जो हमारी वर्दी डिप्टी जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, तो उन्होंने जो कहा है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू फॉलो दैट। और दूसरी बात इसमें आती है कि अब किसी के पास 1 मरला है, किसी के पास 2 मरले या किसी के पास 200 कनाल है, सो डेफिनेटली वी विल प्रायोरिटाइज कि पहले हमें जरूरी क्या निकालना है। बाय द अगर हम कॉमन सेंस भी लगा दे तो डेफिनेटली हमें ये फर्ज बनता है पहले कि दैट वी शैल टारगेट द बिग पैच ऑफ लैंड, क्योंकि बिग पैच ऑफ लैंड्स जैसे हमारे पास कहीं पे 10 कनाल है, 20 कनाल है, 50 कनाल है कहीं पे, उसका एक ही मकसद रहता है दैट वी कैन यूटिलाइज दैट लैंड फॉर डेवलपमेंटल पर्पज। अब देखिए, पिछले 1 साल से पटन तहसील और सिंहपोरा तहसील में हमने बहुत सारी जमीन ऑलरेडी रिट्रीव की है, दैट वायर इन द फॉर्म ऑफ आबियावल लैंड थे या ऑर्चर्ड लैंड है। तो हमने आपको खुद ही पता होगा, हमने सेरिकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ पे तापर में 150 कनाल दे दिया, 250 कनाल यहाँ पे थे हमारे मिरगुंड में, तो वो भी हमने जमीन सेरिकल्चर को दे दिया। यहाँ से मामूसा में है इंडस्ट्रियल एस्टेट को 250 कनाल दे दिए। फिर दूसरी बात हम करते हैं यहाँ से, जैसे हाउसिंग बोर्ड के लिए ऑन जब हमारा यहाँ पे चल रहा था माई टाउन माई प्राइड, तो उसमें हमने 174 कनाल्स ऑफ लैंड नियर पटन टाउन जो है प्राइम लैंड था, वो घासचराई लैंड था, दैट हैज बीन गिवन टू द हाउसिंग बोर्ड, सो दैट वही जमीन, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने पास ये जमीन नहीं रखते हैं, इवन दैट इज मेड अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन टू द जनरल पब्लिक। हमने कई डिपार्टमेंट्स को, चाहे फिर हम यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की बात करें, प्ले ग्राउंड आप देखिए, अक्सर हमारे विलेजेस में क्या मसला है कि हम वहाँ पे हमारे पास मकान तो अच्छे रहते हैं, सारा कुछ अच्छा रहता है, बट फैसिलिटीज दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट विलेज, जैसे प्ले ग्राउंड की बात करें, हमारे पास अक्सर यहाँ विलेज में प्ले ग्राउंड्स है ही नहीं। बट हुआ क्या है, इन द पास्ट जस्ट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी वेरी मच सेल्फिश, हमने घासचराई लैंड हो या वहां पे स्टेट लैंड है, तो हमने वहां पे एनक्रोच करके उनको अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो वही कब्जा हमने खत्म किया और कर रहे हैं, इवन ये प्रोसेस अभी भी चल रही है, और बहुत सारी जगहों पे हमने यहाँ पे प्ले ग्राउंड दे दिए, सो दैट जो हमारे फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए हम प्ले ग्राउंड मयसर रखे वहाँ पे, सो दैट दे कुड डू द फिजिकल एज वेल एज द मेंटल एक्टिविटी। अगर हमारे गांव में इतना, मतलब गांव में आपको इतनी सारी ज़मीन है, फिर अगर आप इन चीज़ों के लिए डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए प्ले ग्राउंड के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हम क्यों रखें क्या इलीगल पर्पज़ के लिए? सर बिल्कुल आपने एक अच्छी बात कही, यहाँ पे लोग
اس کے بارے میں خوش ہے, پلے گراؤنڈ آپ بنا لیتے ہو یا اور کچھ چیزیں آپ نکال لیتے ہو, پھر سیریکلچر کس ڈپارٹمنٹ کو آپ دیتے ہو, تو وہ بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. مگر لوگ سوال کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی مہم چلی, کیا وہ مہم خالی وہی جو ہم نے دیکھا تھا سلکا گلکا کے نام پہ تھی, یا اور جو وائٹ کالرز یہاں پہ جن کے پاس بڑے بڑے پیچ ہیں ان کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے میں نے تبھی بات کی دیٹ وی ہیو ٹو پرائیورٹائز اینڈ وی ہیو بین پرائیورٹائزنگ اٹ فرام لاسٹ مور دین 1.5 year. وی گو فار دا بگ پیس آف لینڈ سو دیٹ کوڈ بی یوٹیلائزڈ فار دا جنرل پبلک. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے مانو کہیں پہ 20 کنال ہے, ہم اس کو پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد 5 کنال کی بات ہم کریں گے یا 1 کنال کی بات کریں گے. ہاں پھر رہی بات یہاں پہ فار ایگزامپل کہیں پہ اسٹرکچرز بنے ہوئے, دیر آر آلسو ٹو کیٹیگریز آف اسٹرکچرز. پہلے آتا ہے ریزیڈینشیل, دوسرا آتا ہے کمرشل. اب کوئی انسان کوئی بندہ جس کے پاس آلریڈی ہمارے پاس ملکیتی زمین 20-20 کنال ہو, پر جان بوجھ کے پھر بھی وہ 5 مرلہ گاس چرائے کا لے کے ہوئے اسی پہ اپنا اسٹرکچر بنا رہا ہے, ریزیڈینشیل اسٹرکچر, وہاں پہ اپنا گھر بنا رہا ہے. از دیٹ گڈ؟ چاہے پھر وہ سلکا کی بات کرے یا گلکا کی بات کرے, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. پہلی بات ہے انکروچمنٹ آف اسٹیٹ لینڈ, گاس چرائے لینڈ. دیکھیں ہمارے فرام دا لاسٹ 80 years ہمارے جو یہاں پہ مہاراجا تھے تو انہوں نے یہ زمین کس کے لیے رکھی تھی؟ ان کو اپنے لیے نہیں تھا, دیٹس فار دا کمیونٹی بینیفٹ. گاس چرائے لینڈ کس لیے ہوا کرتی تھی؟ فار دا پرپز کہ وہاں پہ آپ کی کیٹل پاپولیشن ہے, دیٹ کوڈ بی فیڈ. بٹ انفارچونیٹلی اسی گاس چرائے لینڈ کو ہماری کمیونٹی کے کچھ گریڈی پیپل نے کیا کیا, دے گریبڈ دیم انڈر دا بیہسٹ آف دس اینڈ دیٹ وے. تو اس چیز کو لے کے ہم وہی کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا لا کہتا ہے. اب رہی بات کہیں آپ کہتے ہو کسی کے پاس 2 مرلے ہے 4 مرلے, دیکھیں ہم پہلے ہی ٹارگٹ کریں بگ پیچز, اس کے بعد اکارڈنگلی ہم وہاں پہ بھی پہنچیں گے کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ سچ میں پرابلم ہے. اس بندے کے پاس آلریڈی 20 کنال ملکیت ہے, تو یہاں پہ یہ 2 مرلے بھی کیوں لے رہا ہے؟ تو ہمیں تو ریٹریو کرنا ہے. وہ تو آپ بھی سمجھے کہ دیٹ دا بیسڈ آن پرنسپل آف نیچرل جسٹس. ایسے تھوڑی چلتا ہے کہ نہیں ہاں جی کسی کے پاس 2 ہی مرلے تو اس کو نہیں نکالیے. سر بہت سے علاقوں سے لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جب ڈرائیو چلا وہ کہہ رہے کہ ہمیں یہاں سے تحصیلدار صاحب کو یا کسی صاحب کو فون کرتے تھے, ہمارے علاقے میں بھی یہاں پہ سٹیٹ لینڈ یا گاس چرائی لینڈ یہ ہمارے پاس علاقے میں ہے. تو ایکشن کیا ہوئی؟ ایکشن ہوئی کہ ایک غریب کے پاس 2 مرلہ ہے, 5 مرلہ ہے, 1 کنال ہے, اس کو نکالا گیا. مگر جن کے پاس بڑے بڑے پیچ ہے تو اس کو ابھی تک وہاں پہ نہیں نکالا گیا. کیونکہ لوگوں میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ لوگ اس وقت بھی جب آپ نے آج پوسٹر چسپان کیے, لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ پوسٹر چسپان کرنا خالی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس یہاں پہ 1 کنال 10 مرلہ 1.5 کنال ہے, تو ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جن کے پاس 10 کنال 20 کنال 50 کنال لینڈ ہے ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ نے صحیح سے ہماری جو یہاں پہ جنرل اطلاع عام ہم نے نکالی ہے, نوٹسز نکالی ہے, تو دیٹس اے ڈفرنٹ فرام سم ادر تحصیلز. ہم نے کیا کیا ہے, ایک تو جنرل پبلک کو ایک نوٹس نکالی ہے. اس نوٹس میں صرف ہم نے یہ نہیں لکھا ہے کہ نہیں جی جس کے پاس بھی گاس چرائے لینڈ یا اسٹیٹ لینڈ ہے تو اس کو نکالے. ہم نے ان پرٹیکولر خسرہ نمبر لے کے وہاں پہ خسرہ نمبر مینشن کر کے ہم نے وہاں پہ وہ لکھا ہے کہ یہ خسرہ نمبر ہے. تو ان خسرہ نمبر میں جس بندے نے بھی ارسپیکٹو وہ امیر ہو, غریب ہو, انفلوئنشل ہو یا کوئی کامن پرسن ہو, جس کے پاس بھی ان خسرہ نمبر میں انکروچمنٹ ہوئی ہے تو اس انکروچمنٹ کو آپ ود ان دا پیریڈ آف 24 hours آپ نکالے. دیکھیں آپ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ اٹ ہیز بین کیریڈ آؤٹ فرام لاسٹ 1.5 year, سو اٹس نتھنگ نیو, وی ہیو آلریڈی ایشوڈ دا نوٹس. بٹ پھر بھی لوگ خود سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہیں سے والنٹرلی کہا کہ ہاں جی سر ہمارے پاس زمین ہے تو آپ لے جائیں سر, اگر ڈیولپمنٹل پرپز کے لیے تو لے جائیں. بٹ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پھر سے ہمیں سینسٹائز کرنے کے لیے نوٹس نکالنی پڑی. ادروائز دیر از نو نیڈ ٹو ایشو دس جنرل نوٹس ٹو دا جنرل پبلک کہ نہیں آپ نکالیے زمین کو. دیٹس آلریڈی بین ایشوڈ. اور رہی بات اب آپ کہتے ہیں یہاں پہ فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی انفلوئنشل بندہ ہے, پولیٹیکل بندہ ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی کچھ ہے. دیر از نتھنگ ڈفرنس بٹوین دا کامن پیپل اینڈ سچ پیپل. ہم نے جب نوٹس نکالی, نوٹس میں ہم مینشن کرتے ہیں سروے نمبرس, جو سروے نمبرس ہمارے پاس ان دا فارم آف گاس چرائے یا اسٹیٹ لینڈ ہے تو اس کو آپ ایوکٹ کریں. ارسپیکٹو میں کسی کا پرٹیکولرلی نام ڈالوں گا, چاہے فار ایگزامپل کوئی عام بندہ اس کا ڈالوں گا, دوسرے کا نہیں ڈالوں گا. وی ہیو بین یونیفارم اینڈ وداؤٹ اینی بایاسنس. ہم نے اپنی نوٹس میں پرٹیکولرلی سارے خسرہ نمبر اس میں مینشن کیے ہیں. اکارڈنگلی اگر میں فار ایگزامپل خسرہ نمبر نہیں لکھتا ہوں, صرف کسی کا نام لکھتا ہوں, دیٹ مینس آئی ایم گیٹنگ بایاسڈ. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سیدھے خسرہ نمبر لکھا. اس میں پھر کوئی
عبدالرحیم آتا ہو, غلام نبی آتا ہو, دیٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر ٹو بی, کیونکہ میں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا یا 2 دن کا ٹائم دیا, 2 دن کے بعد ہم وہاں پہ جا رہے ہیں, ہم جائیں گے وہاں پہ اینڈ وی ول انشور دیٹ ایوری کائنڈ آف این انکروچمنٹ دیٹ از دیئر. اور پرٹیکولرلی اس میں یہ ہائیلی ویلیوبل جو ہماری زمین ہے, ہمارا ٹارگیٹ اس پہ بھی زیادہ ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹل کی بات کرے, باقی چیزوں کی بات کرے تو دیٹس مور امپورٹنٹ اس. چلیے شکریہ بات کرنے کے لیے. یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ تھے تحصیلدار سنگھ پورہ, جو یہاں پہ تحصیلدار پٹن بھی ہے, تو یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ایک بات یہاں پہ صاف ہوئی کہ جو ہم یہاں پہ جو لوگ ہمیں سوال کر رہے تھے, کیا یہ قانون, کیا یہ اس وقت جو نوٹس یہاں پہ نکالے جاتے ہیں, کیا یہ خالی سلکا کیا گلکا کے نام پہ ہے, باقی جو وائٹ کالرز ہیں ان کے لیے نہیں ہے. مگر یہاں پہ تحصیلدار صاحب نے صاف کر دیا کہ جو یہاں پہ خسرہ نمبر دیے گئے ہیں, یعنی کہ ان خسرہ نمبر کو آپ دیکھ لیجئے, ایک شک یہاں پہ دور ہوا. یہاں پہ کوئی بھی لوگ کامن پیپل دیکھ سکتا ہے اس خسرے نمبر کو, اور وہ تحصیل آفس میں یا کنسرن پٹواری سے رابطہ کر سکتا ہے کہ اس خسرے نمبر میں کتنی چرائی یا کتنا سٹیٹ لینڈ آتا ہے, تو اس پہ یہاں پہ باضابطہ ایکشن ہوگی. تو یہاں پہ 2 دن یا 24 گھنٹے کا ابھی ٹائم جو دیا گیا ہے, اب دیکھیں گے 2 دن کے بعد یہاں پہ کیا یہ لہر سب کے اوپر ٹھیک اچھی طریقے سے ہوگی, یا تلوار سب کے اوپر اسی طریقے سے چلے گی جیسا کہ قانون بنایا گیا ہے, یا خالی وہی جو اس سے پہلے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. راہی نثار, گلستان نیوز, پٹن.